آپ کی محنت کی وجہ سے بالکل صحیح بات ہے کہ جہاں بھی میں جاتا ہوں ہر کوئی یہی پوچھتا ہے کہ ایسے معاشی حالات میں، ایسی قومی حالات میں اسٹیٹ لائن پہ ایک واحد سرکاری ادارہ ہے جو اوپر جاتا ہے، اور اس پہ ہمیں بہت محنت کرنا چاہیے۔ یہ آپ کی محنت ہے اور اس کے لیے آپ لوگ سب کا بہت بہت شکریہ، اور ایک دفعہ ہم سب ان کے لیے کوئی زور کرتے ہیں۔ دو باتیں کہوں گا، ایک تو یہ کہ دیکھیں ہمارے جو خان صاحب ہیں چترال سے، آج ان کی ٹیم بھی آئی ہوئی ہے۔ خان صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا پچھلے سال کہ مجھے چترال دعوت دیں گے، ابھی تک نہیں دی۔ تو خان صاحب میں کھلا نہیں ہوں، آپ مجھے بتائیں کس مہینے بلا رہے ہیں آپ مجھے؟ آپ اپنی ٹیم سے پوچھیں، اگست ٹھیک، انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ہی کے ساتھ، آپ ہی لوگوں کے ساتھ پھر ہم کھانا بھی کھائیں گے، جشن بھی منائیں گے۔ دیکھیں ہمارے ایک ساتھ نے کہا کہ جی ہمیں آپ لوگوں کو، ہمارے فیلڈ کوچ کے ساتھ ہی ہیں، نے کہا جی آپ کو ہر ایک چیک اپ پیغام، یہ باہر بات نہیں سے کرنا پودے، یہ پیغام ہے کیا؟ اس پیغام اتنا ضروری کیوں؟ قومیں بنتی کیسے؟ اگر آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ہم ویسٹرن کنٹریز کی بات کرتے ہیں، ہندوستان ہو گیا، پورا یورپ ہو گیا، امریکہ ہو گیا، جو بھی قوم کھڑی ہو رہی ہے، چاہے چائنا ہو جائے یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہو جائے، وہ کام کیا کرتے ہیں؟ دو چیزیں، ایجوکیشن اور ہیلتھ۔ اگر ہم اور جو غریب طبقہ ہے اس کو محفوظ کریں، لوگوں کو یہ بتانا کہ ایک بچے کو تعلیم ملنا، اس کی صحت کی دیکھ بھال رکھنا، یہ اس کا حق ہے۔ اب آپ سوچیں اسٹیٹ لیول کا کام کیا، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ پی میں اسٹیٹ لیول کتنے آگے ہے، ہیلتھ کا کتنی محنت کرتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ بھی سوچیں اب آپ کے ہاتھ میں ہیلتھ انشورنس ہے، گورنمنٹ نے ہیلتھ کارڈ دیا ہے، بہت اچھی بات ہے، وہ تو ایک بیس لائن ہے کہ ہر چیز حل نہیں کرتی۔ اس کی وجہ سے جو اسٹیٹ لائن نے ہیلتھ پروگرام، اپنے ہیلتھ پروڈکٹس لانچ کیے ہیں، ایک تو وہ یہ ہے کہ پوری انڈسٹریز کے ہم کہتے ہیں 50% سستا ہے، چیز وہی ہے، کوالٹی وہی ہے، فیسلٹیز وہی ہے۔ یہ ہم نے جان بوجھ کے سستا بنایا ہے تاکہ ہر پاکستانی اس کو خرید سکے، یہ ہمیں گھر گھر ہو جائے۔ دوسری بات ابھی جو لائف انشورنس ہے، یہ ہے کیا چیز؟ بیمے کی بات کرتے ہیں، ٹارگیٹس کی بات کرتے ہیں، کورس کرتے ہیں، لیکن ہمارا اصلی کام کیا ہے؟ ہم جو لائف انشورنس بیچتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ کسی کے سر پہ خدا نہ خواستہ مشکل ٹائم آئے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ سہارا ضرور ہو، کہ خدا نہ خواستہ ہماری کوئی بہن بیوہ ہو، اس کے ساتھ اسٹیٹ لائف کرا ہو۔ اگر اس ملک میں کوئی یتیم بچہ ہے تو اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اسٹیٹ لائف ضرور ہو۔ یہ پیغام ہے اسٹیٹ لائف کا، یہ ملک کو سب سے اگر آپ کو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں شروع سے یہ بولتا آیا ہوں، پہلے لوگ بولتے سوچتے ہیں کہ میں ایسی بات کر رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے 2 سال میں آپ نے خود دیکھ لیا کہ اگر میں بھاگ دوڑ کرتا ہوں صرف اس ایک وجہ سے، مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ یہ جو ہمارا ملک ہے پاکستان کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ اس میں جو توانائی ہے، اس میں جو طاقت ہے، یہ ہر کسی سے آگے پہنچ سکتا ہے اگر ہم پاکستانی ساتھ مل کے کام کریں، اور اسٹیٹ لائف جیسے اداروں کو اور بھی مضبوط ہے۔ مجھے خوشی کی بات ہے کہ
2 سال پہلے جب آئے تھے فیلڈ ورکرز کے ساتھ ایریا مینیجر اتنے مسائل چل رہے تھے، لیکن آج جہاں پاکستان میں کہیں بھی چلے، چاہے کوئٹہ ہو، پشاور ہو، گلگت ہو، سوات ہو، ملتان ہو یا کراچی یا حیدرآباد، ہر کوئی ساتھ ہے، اور یہ اصلی طاقت ہے کہ ہم ساتھ مل کے آگے چلیں۔ جب تک ہم قدم ملا کے آگے چلتے رہیں گے، کوئی ہمیں پیچھے نہیں روک سکتا۔ 2 سال پہلے حالات ایسے تھے کہ آپ کے ادارے کو کہتے تھے کہ جی یہ ادارہ ختم ہو گیا، اس ادارے کی وجہ سے پوری انشورنس انڈسٹری بیٹھ گئی ہے۔ یہ ادارہ اتنا کمزور ہو گیا ہے جیسے باقی سارے سرکاری ادارے ہیں اس کو بیچ دو۔ سب کو معلوم ہے نا یہ بات ہوتی تھی۔ آج ہم کام کریں، واحد ادارہ ہے انشورنس انڈسٹری میں کھل جائے۔ جب پوری انڈسٹری صفر پہ کھڑی ہوئی ہے، اسٹیٹ کا ایک واحد ادارہ ہے جس میں 25% سے زیادہ گروتھ، اور یہ آپ جناب آخر میں، کیونکہ آپ کو بھی گرمی لگتی ہے، آخر میں یہی کہوں گا، ابھی ہمارا کام شروع ہوا ہے، جتنی ہم محنت کریں گے ریوارڈ کی پرواہ آپ نہ کریں، وہ آپ کو ملتے رہیں گے، آپ خود 3 اسٹرکچر کی بات ہو رہی تھی وہ آپ کو ملا، ٹیمز بنانے کے لیے ٹیمز کی ضرورت تھی وہ آپ کو ملا، پروموشنز چاہیے تھی وہ ملا، کیریئر چاہیے تھا وہ ملا، کمیشن انکریز کرنا تھا وہ ملا، اور پہلی دفعہ سے کی ہسٹری میں آپ لوگوں کو بونس کیش ایوارڈ بھی ملا۔ ہم کسی چیز سے کچھ بھی کہہ رہے ہیں، مقصد ہوتا ہے کہ جو جتنی محنت کرے اس کو اس کا پھل ضرور، اور یہ میرا مقصد ہے۔ آپ ہم سب مل کے محنت کریں، پھل آپ کو ضرور ہو، چاہے وہ کیش ایوارڈ کی طرح نظر میں ہو یا وہ مشنز کی نظر میں ہو، تیسرا راستہ ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ 50 سال پرانی باتیں کرتے رہے، دیکھیے 50 سال پہلے یہ ہو، 50 سال بعد پھر یہ بھی بولتے جی 500 سال پہلے ہم اونٹوں پہ چلتے تھے تو گاڑی کی کیا ضرورت ہے، 50 سال بعد پہلے کوئی فون لے کے نہیں بیٹھا ہوا تھا، اور اب ہر کسی کے ہاتھ میں فون ہے، نئے راستے نئی باتیں ہیں، ماشاء اللہ اتنے نوجوان لوگ ہمارے ساتھ ہیں، آپ مجھے یہ بات سمجھتے ہیں، تو بس اب آپ کو کام کرنا ہے میرے ساتھ، میں کام کروں گا آپ کے ساتھ، اور انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ اب آخری بات، سرفراز صاحب کیا ٹارگٹ ہے آپ کا؟ سال کے آخر میں آپ